بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ اس دن یوفیہم اللہ پورا دے گا ان کو اللہ تعالی دینہم ان کا بدلہ الحق عدل کے ساتھ وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی هو الحق وہی سچا ہے المبین اور مبین ہے. صحابہ کرام نے ایک ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی مدینہ کی ہجرت سے پہلے. جب ہجرت کر کے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ تو انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو اپنے سر پر سامان لے کر جا رہی تھی. تو کچھ نوجوان تھے، نوجوانوں میں سے ایک نے اس بوڑھی عورت کو پیچھے سے لات ماری اور وہ بوڑھی عورت سامان سمیت گر گئی. حدیث کے صحیح الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس بوڑھی عورت نے اٹھ کر اس بندے کو آخرت کی بات یاد دلائی تھی. بوڑھی کمزور تھی، نوجوان مضبوط تھا. اس نے لات تو مار دی، اس کا سامان بھی گرا دیا، اس عورت کو بھی گرا دیا، لیکن وہ بدلہ لینے کے قابل نہیں تھی عورت. اس نے کہا، عورت نے، کہ یہاں تو مجھے کچھ یعنی نہیں مل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات کہی تھی کہ ایسی قوم کا کیا بنے گا کہ جو اپنے کمزوروں پر ظلم کریں اور اپنے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے خاص طور پر ان مجرموں کے بارے میں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، خاص طور پر اور عمومی طور پر ہر مجرم اور ہر بندہ، کہ جب قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جو مجرم ہوں گے تو یومئذ اس دن یوفیہم اللہ، اللہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دے گا جو کہ عدل پر مبنی ہوگا. اور وہ مجرم اس وقت جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، عدل والی ہے اور المبین ہے، سچ کو سچ ظاہر کرنے والی ہے. دیکھیں، یہ انسان کے لیے بڑی تسلی ہے، کمزوروں کے لیے جو دنیا میں لوگوں سے نمٹ نہیں سکتے، جن کی عزتوں سے لوگ کھیلتے ہیں، یا کسی بھی قسم کا جرم، کسی بھی قسم کی زیادتی کسی پر ہوتی ہے اور وہ بندہ بدلہ نہیں لے سکتا. اس میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا ذکر کیا ہے. لیکن ہر وہ بندہ جس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے آخرت بڑی تسلی ہے. کہ دیکھیں، دنیا میں ہم بدلہ نہیں لے سکتے اپنا، اگر ہم کمزور ہیں. کسی کے پاس طاقت ہو تو وہ دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے، اور بدلہ لینا جائز ہے اتنا جتنا اس پر ظلم ہوا ہے. لیکن جو بندہ کمزور ہے وہ کہاں پہ جائے؟ خاص طور پر ہمارے اس دور میں اور ہمارے اس جمہوری نظام والے ملک میں، کہ 20 سال ہو جاتے ہیں، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے فیصلے سنائے جاتے ہیں. بڑے ظلم، اور کیا ظلم ہیں آپ کے سامنے ہیں.
یہ فیسلٹیز کا نہ ملنا یہ بھی تو ایک ظلم ہے جو ہمارا حق ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری کمزوری کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، بندے پر فضل کرتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کے ساتھ متصف ہے کہ وہ قیامت کے دن کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ کہف میں کہ مجرمین اس دن اپنی کتاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ریکارڈر ہمارے پیچھے لگائے ہیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہماری چھوٹی بڑی حرکت بھی اس کتاب نے نہیں چھوڑی ہے، لکھ لی ہے۔ اسی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، مجرموں کا تبصرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلم نغادر منہم احدا، کہ یہ جو مجرم قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی دھمکی ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرے سامنے آئیں تو صحیح ہے۔ کتنی بڑی دھمکی ہے یہ، اور کتنی بڑی کمزوروں کے لیے تسلی ہے یہ، چاہے وہ لوگ ہوں جن کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور وہ لوگ ہوں جن پر کسی بھی قسم کا ظلم ہو رہا ہو۔ تو آخرت انسان کے لیے بڑی تسلی ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں اپنے حق نہیں ملتے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، کہ اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ اور اللہ کی ذات اتنی عدل کے ساتھ متصف ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ مجرموں کے ساتھ بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا، ان کو بھی اتنی سزا دے گا جتنا انہوں نے جرم کیا ہے۔ اور اللہ کی ذات کی عدل کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ دیکھیں ہم میں سے ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، ایک نیکی لکھنے والا، ایک گناہ لکھنے والا، اور یہ ریکارڈر بھی اللہ نے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارا پورا جسم کا ایک ایک عضو اللہ کا فوجی ہے، اللہ کا گواہ ہے۔ اب یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بندے کے فرشتے نامہ اعمال پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کے مطابق بندے کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے اور بندے کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے۔ یوں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عدل والی ہے کہ وہ بندے کے سامنے اس کے کرتوت واضح کر کے اس کو سزا دے گا، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ اللہ نے میرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ہنسنے لگے اپنے آپ میں، اور پھر خود ہی صحابہ سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بندے اور بندے کے رب کی گفتگو سے ہنس رہا ہوں، جو قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے گفتگو کرے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے کہے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ، کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا دنیا میں؟ بندہ اللہ کو کہے گا، اللہ کہے گا کیوں نہیں؟ پھر بندہ کہے گا کہ اللہ، میں خود ہی کافی نہیں ہوں تجھے اپنے اعمال کے لیے بتانے کے لیے کہ میں نے کیا 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 ہے۔ لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو خود ہی کافی ہے، صحیح کہہ رہا ہے تو، اور تیرے 2 فرشتے بھی کافی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کر دے گا اور اس کے اعضاء کو حکم دے گا کہ بولو جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی گواہی ہے کہ اللہ چاہتا تو نامہ اعمال دیکھ کر، جبکہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، لیکن یہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ ہمارا رب ظلم سے پاک ہے، اس کی ذات عدل پر مبنی ہے کہ وہ ہمیں کرتوت دکھا کر پھر ہمیں سزا دے گا اور جزا دے گا۔ ایسے ہی اللہ چاہتا تو کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے۔ ہمارے اندر طاقت ہے کہ اللہ سے پوچھیں؟ نہیں۔ سب سے طاقتور انسان دنیا میں نبی ہوتا ہے، نبی جیسا کوئی دلیر نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو کنویں کا ڈھکن اٹھایا تھا وہ 10 آدمی اٹھایا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھایا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار 2 آدمیوں کے برابر آتا تھا. اگر ہم میں سے کسی ایک کو زیادہ بخار آ جائے تو اس کی حالت کیا بنتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا تھا. نبی بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن یہ طاقتور انسان بھی گھٹنے کے بل گڑے ہوئے ہوں گے. تو اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. جس نے جو کیا ہے اس کو اس کا پورا بدلہ دے گا، اس سے کم بھی نہیں کرے گا، اس سے بڑھائے گا بھی نہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. اگر دنیا میں بندے سے گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کر لے. جو اللہ اپنے عدل کا مظہر دکھا رہا ہے کہ تمہارے جرم کی سزا پوری دے گا، وہی اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایسے اللہ بندوں کو معاف کرے گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیسے معاف کرنے والا اللہ. کیونکہ اللہ کی ذات کا علم مکمل نہیں ہے ہمیں. اس کی ذات بڑی غفور ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی وسیع ہے. آپ سے اگر میں سوال کروں کہ دین کا دشمن کون ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ منافق. منافق ایسا بندہ ہے کہ جو مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کی دشمنی، مسلمانوں کے لیے خرابی کرنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ کافر تو واضح ہے نا، وہ دور بھی ہوتا ہے، وہ قریب بھی آئے تو مسلمان ہوشیار ہو جاتا ہے کہ اس سے بچ کے رہنا ہے. لیکن منافقین سے مسلمان نہیں بچ سکتے. ان منافقین، ان خبیث لوگوں کا درجہ اللہ نے بتایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ اتنے سخت ہیں کفر میں، اسلام کی دشمنی میں، کہ ان کی سزا جہنم کا نچلا حصہ ہے. آگ نیچے سے آتی ہے تو نیچے گرم ہوگی زیادہ. لیکن اللہ کی مغفرت آپ دیکھیں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کا ذکر کر کے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان منافقین کو بھی معاف کر دے. کتنی بڑی مغفرت ہے. تو جو اللہ پورا بدلہ دے گا وہ معاف بھی کر سکتا ہے. بندے کو چاہیے کہ اگر اس سے گناہ ہوا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو وہ توبہ کر لے. اللہ بڑا بخشنے والا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا مظہر، اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے عدل یوں ظاہر کرے گا کہ اس کے اعضاء گواہی دیں گے، فرشتے اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ خود بندے کو اس کی زندگی کی کتاب دے گا اور کہے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود پڑھ کتاب. تیرا نامہ اعمال جو فرشتوں نے لکھا ہے تو خود پڑھ یہاں پہ کھڑے ہو کر، تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ آج تجھ پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، تجھے پورا بدلہ ملے گا. تو اللہ کی ذات بڑی عدل والی ہے اور اللہ کی ذات بڑی بخشنے والی ہے. اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ قیامت کے دن اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، سب کو بدلہ دے گا. اور جس سے ظلم ہوا ہے وہ اللہ کی مغفرت کا پہلو سامنے رکھے کہ دیکھو اگر مغفرت نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو اللہ نہیں چھوڑے گا. لیکن توبہ کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت بڑی وسیع ہے. چاہے میں کتنا بڑا مجرم ہوں. منافق کی بات آگے ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ منافق تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ رکھے. جب منافق کو معاف کرنے والا اللہ تو میں اور آپ کون ہیں؟ جب مشرک کو دنیا میں معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو میں اور آپ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تسلی ہے کمزور لوگوں کے لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو پورا بدلہ دے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو پورا بدلہ دے گا، وہ مجرم جو اللہ کی ذات کے بارے میں دنیا میں غافل تھے، جن کو یا تو پتہ ہی نہیں تھا یا تو پتہ تھا لیکن اپنی مستیوں میں مست تھے، وہ قیامت کے دن یقین کر لیں گے کہ ان اللہ هو الحق المبین، کہ یقیناً اللہ کی ذات حق ہے. حق کا معنی مفسرین نے کیا ہے ذو العدل، اللہ کی ذات عدل والی ہے. اور المبین، اللہ کی ذات مبین ہے. مبین کا معنی ہے سچ کو سچ واضح کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے راز کھول دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن سب کے راز کھل جائیں گے اور سب کے چھپے ہوئے جھوٹ سامنے آ جائیں گے، اور اللہ سچ کو سچ کر دے گا اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔